اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بغیر کسی تمہید کے فوراً سے شروع کرتے ہیں۔ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ۔ خداوند متعال سورہ واقعہ آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے، جھرنے سے گرتے ہوئے پانی۔ اس باب 1927 اور علی خام میں مدرسے کی جانب سمت میں واقع ایک چھوٹے سے حجرے میں ایک عجیب جماعت کو دیکھ رہا تھا۔ کافی عرصے سے وہ لوگ میری نظروں میں تھے۔ اس مجمع میں انواع و اقسام کے لوگ شامل ہوتے، کبھی ایک دوسرے کے گھروں میں باری باری محفل جماتے، مسلم مجتہد سے لے کر اس سے لوہار تک جو کہ دینی طالب علم بن گیا تھا، اور بجلی کا کام کرنے والا جو پہلے قبرستان کے غسال خانے میں ہوا کرتا تھا، نیز ایران، عراق اور ہندوستان وغیرہ سے آئے ہوئے جوان طلباء، جن میں ہر ایک کی اپنی دنیا تھی۔ اواخر طباطبائی نامی وہ جوان سید طلباء بھی ہندی مدرسے کے اس حلقے میں شامل ہوئے۔ ان میں زیادہ تر ایرانی تھے، لیکن مرزا ابراہیم عرب اور سید ہاشم نالبند جیسے عرب بھی ان کے درمیان دکھائی دیتے تھے۔ میں درس و بحث میں مصروف تھا اور کافی دن ہوئے کہ مدرسے کی ذمہ داریوں سے ہاتھ اٹھایا۔ سید ہاشم نے مدرسہ آ کر وہاں کا انتظام سنبھال لیا تھا، اور وہ ایک جوان پر اسرار اور باصلاحیت طالب علم تھے۔ میں نے سنا تھا کہ قاضی کے بہت سے شاگردوں سے زیادہ پرانے ان کی پیدائش کربلا کی تھی، اور وہیں انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے قہوہ خانے میں اپنے استاد سے جان پہچان کا قصہ مجھ سے بیان کیا، لیکن وہ کربلا چھوڑ کر نجف کیوں آ گئے تھے، اس کی وجہ اس جماعت کے دوسرے افراد کی سرگوشیوں میں سنا کہ ایک دن ہاشم اپنی آہنگری کی دکان میں ذکر و توجہ میں غرق رہتے ہوئے کام کر رہے تھے کہ انہوں نے چاہا کہ بھٹی میں سے دہکتا ہوا لوہا باہر نکالیں۔ معلوم ہوا کہ اوزار نزدیک نہیں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ بھٹی میں ڈالا اور اس کو باہر نکال لیا۔ ان کا شاگرد جو ان کے ساتھ تھا یہ منظر دیکھ کر وحشت زدہ اور بھاگ گیا۔ اس جوان نے کربلا میں اپنے جاننے والے اور دوستوں میں یہ واقعہ بیان کیا۔ سید ہاشم نے اس خوف سے کہ اس بات کا جنجال نہ بن جائے اپنا سامان سمیٹا اور نجف میں قاضی کی خدمت میں پہنچے۔ قاضی جو بظاہر اس بات سے بے خبر تھے، انہوں نے بغیر کسی تمہید کے انہیں ڈانٹا کہ خود سے یہ بات کیوں ظاہر کی، اس بچے کو کیا معلوم ان کاموں کا کیا مطلب ہے۔ اس کے بعد سید ہاشم نجف میں مقیم ہو گئے اور ہندی مدرسے کی ذمہ داریاں ان کے سپرد کر دی گئیں۔ انہوں نے اس حجرے میں رہنا شروع کیا جہاں کافی پہلے سید مہدی بحرالعلوم و عرصۂ توحید و ولایت کے ابرو مرد رہا کرتے تھے۔ سید علی قاضی کبھی بھی ان سے کہتے کہ حجرہ خالی کریں اور خود بحرالعلوم کے حجرے میں عبادت کرتے تھے۔ یہ صورتحال زیادہ عرصہ جاری نہیں رہی اور سید ہاشم نے اپنی شدید مشکلات کے باعث اپنے استاد کے مشورے سے حوزہ ترک کر دیا اور کربلائے معلیٰ واپس جا کر آہنگری کے لیے ایک دکان کرائے پر لی۔ مجھے سید ہاشم کے غیر معمولی ماجرا اور قاضی کے رد عمل سے بہت مزہ آیا، کیونکہ اس سے میں سمجھ گیا کہ یہ مسائل قاضی کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے، بلکہ ان کا اظہار ان کے شیوے اور مسلک کے خلاف ہے۔ یہ ان صوفی اور درویشوں کے برعکس تھا جو فقہ کو دین کا چلکا سمجھتے تھے اور اسے ترک کر کے غیر شرعی ریاضتوں کے ذریعے نفسانی قوتیں حاصل کرنے میں اپنی عمر برباد کرتے۔ کافی دیر بعد میں نے قاضی سے سنا جو تاکید کرتے تھے، اس راستے میں حاصل ہونے والے کشف و کرامات راستے کے بیچ ملنے والے چنے ریوڑیوں کی مانند ہے، جن سے انسان کو صرف نظر کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے اصلی اور حقیقی مقصد جو کہ عبودیت اور معرفت خدا ہے اس تک پہنچ سکے۔ میں صاف صاف کہتا ہوں کہ شروع میں ان لوگوں سے ملنے ملانے کا مجھے کوئی شوق نہیں تھا، لیکن جب آہستہ آہستہ ان کے طلباء کے اخلاق، پاکیزگی اور علم و فضل سے آشنا ہوا تو مجھ میں ان کی جانب جھکاؤ پیدا ہو گیا۔ میں کنکھیوں سے ان جوانوں کو دیکھا کرتا جو قاضی کے محضر میں پہنچتے، مبہوت چہروں اور جاگ جانے والے دلوں کے ساتھ وہاں سے باہر نکلتے، لیکن میں اپنے درس و مباحث میں مصروف۔ میرا عقیدہ تھا کہ وہی اسلام کے لیے مفید ہے جو عالم ربانی ہوں، اسی لیے میں نے ان سے نزدیک ہونے کی کوشش کی۔ آخرکار مدرسے کی پہلی منزل پر واقع اپنے حجرے سے نکلا اور صحن میں آیا تاکہ حوض کے پانی سے وضو کروں،
طلباء ایک کے بعد ایک آ رہے تھے اور حسب معمول حوض کے پانی سے وضو کر رہے تھے۔ جب سید چلے گئے تو سید علی قاضی آئے اور پانی کے برتن کو جس میں پینے کا پانی تھا اپنے سامنے رکھا اور وضو کرنے لگے۔ میں نے بھی حوض کے پانی سے اپنا سر دھویا۔ جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ پانی میں ڈالا دیکھا کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اسی حالت میں کہا کہ آپ کے حجرے میں پینے کا پانی موجود نہیں ہے؟ میں نے کچھ تعجب سے کہا جی حجرے میں پینے کا پانی ہے، ابھی کوفے سے لائے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر وضو کے لیے آپ اس پانی سے استفادہ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے خود کو سمیٹا اور دفاعی انداز میں کہا کہ حوض کا پانی صاف ہے اور اس سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو انہوں نے سنجیدگی سے کہا لیکن جو پانی آپ کے پاس حجرے میں ہے وہ زیادہ صاف اور وضو کے لیے مناسب تر ہے۔ ان کی اس بات سے مجھے کچھ شرمندگی ہوئی اور میں نے محسوس کیا کہ میری کاہلی باعث بنی ہے کہ میں حوض کے پانی سے وضو کروں، کیونکہ پینے کا پانی مشکلوں سے کوفے سے نجف لاتے تھے، جبکہ نجف میں پانی کنویں سے نکالا ہوا اور کھارا ہوتا تھا۔ اسی لیے اگر کوئی دقت سے کام لیتا تو صحت و سلامتی کا خیال رکھنے کے لیے پینے کا پانی استعمال کرتا، جس کے باعث ڈبوں میں موجود پانی جلد ختم ہو جاتا تھا۔ چونکہ میں ایک جوان طالب علم تھا اور بڑی قویش روب و دبدبے کا حامل تھا، اپنا وضو جاری رکھا، پانی میں اپنا ہاتھ ڈالا اور انہیں سنانے اور بحث بدلنے کے لیے وضو کے دوران وارد ہونے والی دعائیں زور زور سے پڑھنی شروع کی۔ انہوں نے جلدی سے میری بات کاٹی اور کہا یہ والی قرأت آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس سے زیادہ دقیق قول موجود ہے۔ میں نے انہیں نظر انداز کرتے ہوئے اپنا وضو مکمل کیا۔ مجھ جیسے اجدادی عرب کے مقابلے پر ایک ایرانی کے اس رویے اور اعتراض نے میرے اندر عرب و عجم کا تعصب جگایا اور میں نے اپنی قرأت کی توجیح کے لیے بحث و جدال اور استدلال دینا شروع کر دیا، لیکن بہت کوششوں کے بعد میں نے خود کو ایک عالم کے مد مقابل پایا جو بحث پر تمام پہلوؤں سے مکمل تسلط رکھتے تھے اور فصیح عربی میں بآسانی بات کرتے۔ ان کے اور ان کے دقیق علمی استدلال کے سامنے میرے پاس ان کی بات مان لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر جو شدید غصہ شعلہ ور ہو گیا تھا ان سے باتوں کے دوران وہ انس اور محبت میں تبدیل ہوا، جیسے پہلے سے میرے وجود کی گہرائی میں اپنی جڑیں پھیلا چکا ہوں۔ آہستہ آہستہ میری شدت وحدت اس جھکاؤ میں تبدیل ہوئی۔ میں نے محسوس کیا میں ایک ایسے شخص کے سامنے موجود ہوں جو عالم، مجتہد اور شریعت کے حوالے سے نہایت ہی دقیق ہیں۔ میں ان سے ہم کلام ہو کر واقعی بہت محظوظ ہوا۔ وہ مسکرائے اور کہا آقا شیخ علی آپ کبھی ہمارے حجرے میں ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ میں نے اپنی آستینیں اتاری، کہا جناب سید آپ کا حجرہ ایرانیوں سے بھرا ہوا ہے، وہاں زیادہ تر فارسی یا ترکی زبان بولی جاتی ہے، میں آپ کے شاگردوں میں تنہا رہ جاؤں گا۔ انہوں نے مہربانی سے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے، ہم آپ سے عربی میں بات کریں گے اور آپ ہماری عربی کی غلطیاں بتائیں گے، آپ بھی کوشش کیجئے کہ ہم سے فارسی میں بات کریں اور ہم آہستہ آہستہ آپ کو فارسی سکھائیں گے۔ اچھا معاملہ تھا ایسی جماعت سے ایک زبان سیکھنا کہ جن کی پیشانیوں سے معنویت اور نور، علم کا نور آنکھوں کو نورانی کرتا تھا، میری نظر میں ایک قابل قدر کام تھا۔ میں نے خوش ہو کر جیسے میرے وجود کے پوشیدہ زاویے اس کے انتظار اور اسے قبول کرنے کے منتظر تھے کہا چشم آقا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ انہوں نے کہا تشریف لائیے، آقا سید حسن کے ساتھ اپنی دوستی کی بنیاد رکھیے اور ان سے آشنا ہو جائیے۔ ان کی دوستی بہت مفید البتہ شیریں اور لذت بخش ہے۔ میں ہندی مدرسے کے جنوبی ضلع میں واقع اس چھوٹے سے کمرے کے لیے اپنے وجود میں ایک شوق رکھتا تھا جو گویا شکوفہ ہو رہا تھا، لہٰذا میں اس حجرے میں گیا۔ وہاں سید حسن نے اپنے اخلاق اور اس محبت و علمی تجربے سے مجھے اپنا اور اپنے استاد کا مجذوب بنا لیا۔ یہ ملاقاتیں، محفلیں جاری رہیں یہاں تک کہ دست روزگار نے سید حسن کو اس آسمانی اور کم نظیر الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك۔ قرآن میں خداوند متعال سورہ آل عمران آیت نمبر 191 میں ارشاد کرتا ہے کہ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں کہ خدایا
تو نے سب بیکار نہیں پیدا کیا ہے، تو پاک و بے نیاز ہے۔ اس باب کو سید محمد حسینی ہمدانی سن 1928۔ خود سے عالم بے خودی کی سمت سفر کے لیے مقدمات کی ضروری ہوتی ہے، جن پر عملدار آمد کو انسان اپنے لیے لازمی قرار دے تو اس پر آہستہ آہستہ بے رنگ عوالم کا رنگ جمنے لگتا ہے۔ رول ماڈلز وہ حقائق ہیں کہ انسان جس جہت سے بھی ان میں نزدیک ہو، اس میں اس کے باطن کا رخ ان کی جانب ہوتا ہے۔ اگر واقعی اخلاقی کتب کا مطالعہ انسان سازی کا اہم عنصر ہے تو اس کی نسبت اخلاقی رول ماڈلز اور ان کی تاثیر جنہوں نے ان مفاہیم کی عملی طور پر اپنایا ہے یقیناً کہیں زیادہ ہوگی۔ مدرسہ قوام جو کہ نجف اشرف کے محلہ اشراق میں ہندی مدرسے سے ملا ہوا تھا، میں اس کا ایک چھوٹا سا طالب علم تھا، اخلاقی لحاظ سے قابل پیروی، اشخاص سے روابط کا پیاسا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ ان سے ملاقات، ان کی مدار جاذبہ میں داخل ہونا انسانی نفس کی تربیت اور ارتقاء کا باعث ہے۔ اسی لیے میں شیخ محمد حسین کمپانی سے گہرے روابط رکھتا تھا۔ ان کی سانس نفس حق تھی۔ دوسری جانب اصول فقہ فلسفہ پر انہیں جو تسلط تھا وہ میرے وجود میں اجتہاد کے پروبال کی پرورش کا باعث تھا۔ میں درس و بحث کا پابند، اس معنویت کا دل دادا کہ جسے نجف کے اساتذہ نے میرے اندر ایجاد کیا، لیکن میں مسلسل ایک دائرے میں گردش کر رہا تھا۔ وہ زنجیر کہ جس نے مجھے معنوی پرواز کی ایک سطح پر باندھ رکھا تھا، جبکہ میرا دل یہ چاہتا تھا کہ آسمان حقائق کی سمت جسارت سے سفر کروں، چونکہ چاہتوں کی مقناطیسیت کئی مواقع پر مقدرات کو کھینچنے کا باعث بنتی ہے۔ ایک رات میں نے عالم ربانی کو دیکھا جو مدرسہ قوام میں آئے اور مدرسہ کے خادم سے کہہ رہے تھے کہ اگر ممکن ہو تو ایک چھوٹا حجرہ میرے اختیار میں دیں۔ مدرسے کا خادم گویا انہیں پہچانتا تھا۔ اس نے بڑے شوق سے مدرسے کے حجروں میں سے ایک کی چابی دی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ ان کے پاس ہندی مدرسے میں بھی ایک حجرہ ہے، لیکن وہ جگہ شاگردوں کی آمد و رفت کا مقام بن چکی تھی اور محسوس ہوتا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی تنہائیوں کے امور کے لیے ایک چھوٹا حجرہ ان کے پاس ہو۔ ان کے اور ان کے شاگردوں کے بارے میں نے چہمگوئیاں بھی سن رکھی تھی جنہوں نے ابھی عام طلباء میں زور نہیں پکڑا تھا۔ بعض کہتے تھے کہ وہ صوفی مسلک سے ہیں، شریعت اور سیرت اہل بیت پر توجہ نہیں دیتے، لیکن چونکہ ہمیشہ اکثریت کی باتیں حقیقت سے دور ہوتی ہیں، میں نے چند دن انہیں زیر نظر رکھا۔ دوسرے تمام طلباء کے برعکس جو کہ زیادہ سے زیادہ 12 بجے رات سو جاتے تھے، ان کا کام شروع ہوتا تھا 12 بجے رات سے بین الطلوعین کے آخر تک۔ ہمیشہ بہت سے دنوں میں وہ نماز شب کے بعد باہر آتے، وادی السلام جاتے، گھنٹوں وہاں غور و فکر میں مصروف رہتے۔ آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ مجھ میں ان سے ایک شدید محبت پیدا ہو گئی ہے۔ راتوں کو جب میں سوتا تو جب 12 بجے کے قریب آدھی رات کو وضو کرنے کے لیے اپنی چپلیں اتارنے کی کسی کو ان کے بارے میں معلوم نہ ہو تو میں اٹھ جاتا اور نہایت ہی شوق سے انہیں اپنی نظروں میں رکھتا۔ جب وہ مدرسے کے حوض کی سمت جاتے تو آسمان پر نظر ڈالتے اور کچھ دیر تفکر میں ڈوب جاتے، سورہ آل عمران کی آخری آیات کو زیر لب تلاوت کرتے۔ میں یہ بھول نہیں سکتا کہ ستاروں اور ہلال ماہ کا عکس ان کی آنکھوں میں جھلکتا جس میں عشق کی غارت گری کی بجلی موجود ہوتی۔ بہت ہی خاموشی سے وضو کرتے، آہستہ آہستہ وضو کی دعا آیت الکرسی پڑھتے، اس کے بعد اپنے حجرے میں آتے اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ کچھ دیر بلا حرکت بیٹھے رہتے، پھر دوبارہ نماز پڑھتے، پھر فکر کرتے۔ چند رکعت نماز اور طویل غور و فکر کے بعد واضح تھا کہ باطنی عوالم کی سیر کرتے ہیں۔ ایک طویل سجدے میں چلے جاتے اور کبھی یہ سجدہ تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہتا۔ اس کے بعد نماز شف وتر پڑھتے جس کا شور مدرسے کی در و دیوار کو لرزا دیتا تھا۔ میرا تو کام ہی رہ گیا تھا کہ ہر رات انہیں دیکھتا رہوں۔ میرا خیال تھا کہ ان سے رابطہ کرنا سخت دشوار ہے، لیکن دل مضبوط تھا۔ ایک دن ان کی خدمت میں پہنچ کر درخواست کی کہ مجھے کتاب جامع السادات پڑھا دیں۔ انہوں نے بزرگواری کے ساتھ قبول کیا، مجھے پہلے سے بڑھ کر اپنے بے کرام منظومے میں داخل کیا۔ میری خواہش تھی کہ اہل بیت علیہم السلام کی اخلاقی تعلیمات کی تجلی جو کہ کتاب جامع السادات میں تحریر تھی، ان کا مشاہدہ میں ایک انسان میں کروں۔ جب میں ان کے حجرے میں جاتا، وہ اس کتاب سے میرے لیے پڑھتے تو مجھے یقین ہو جاتا کہ یہ الفاظ ایک معدن نور سے صادر ہو رہے ہیں اور ان میں ہر لفظ ان کی الہی نفس میں محقق ہو چکا ہے۔ لیکن جیسے گفتگو کرنا ان کے لیے بہت دشوار تھا، سوالوں کے جواب دینے سے
کتراتے تھے، وہ دائم السمت، دائم السکوت، دائم الفکر تھے۔ ایک مرتبہ جب میں ان کے پاس بیٹھا، اتفاق سے میں نے ان کی زبان کے نیچے پڑے ہوئے خاص ٹیل کو دیکھ لیا۔ میں جوان تھا، میرے ذہن میں سوال آیا کہ یہ ایک نیلاہٹ جو ہے کس وجہ سے ہے۔ کافی عرصے تک انہوں نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، لیکن ایک دن تنہائی میں رخ کر کے کہا کہ آغا سید محمد، سیر و سلوک کے طویل سفر کو طے کرنے کے لیے بہت سی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اس طرح دوسروں کے پاس موجود بہت سی چیزوں کو نظر انداز کرنا ہوتا ہے، ان پہ چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ سوچا اور اس حالت میں جو میں کبھی بھول نہیں سکتا کہا، آغا سید محمد علی، اس سفر کے آغاز میں جب جوان تھا، میں اپنی زبان کی بے لگامی سے مقابلہ اور اسے قابو میں رکھنے کی قوت پیدا کرنے کے لیے 26 سال تک ریت اپنے منہ میں رکھتا تاکہ بولنے اور اظہار خیال سے بچ سکوں۔ یہ جو نیل ہے یہ اسی زمانے کی ایک یادگار ہے۔ انہوں نے یہ بتایا، لیکن مجھے روب و حیرت میں ڈال دیا۔ اہل بیت کے ایک حکم کی خاطر جس کے تحت طالبان حقیقت کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، کتنی استقامت اور مجاہدت کو انہوں نے اپنے لیے آسان بنایا۔ بہت دنوں کے بعد میں نے ان کے دوستوں میں سے کسی سے سنا جو کہہ رہے تھے کہ ایک دن جب جمعے کو قاضی کے گھر گیا، ذکر مصائب کے بعد کچھ لوگ علیحدہ بیٹھ گئے، ہم آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ زوال کے قریب آقا قاضی نے کہا، معاف کیجیے گا، اگر آپ اجازت دیں تو میں غسل جمعہ انجام دے دوں، کیونکہ اس کی پابندی میرے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھے اور ایوان منزل میں لنگی کمر سے باندھی، ایک چھوٹا جگ جس میں تقریباً 2 گلاس پانی آتا ہوگا وہ لیا، اسے پانی سے بھرا اور اپنے برابر میں رکھ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے کپڑے کا ٹکڑا جگ میں بھگویا، اس سے اپنے سر کو گیلا کیا، پھر اپنی صورت اور تمام بدن کو گیلا کیا۔ اس کے بعد تولیے سے اپنا جسم پوچھا، لباس پہنا اور ہمارے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ ہم جو حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے کہ سید آغا یہ تھا آپ کا غسل؟ قاضی نے کہا، ہاں، یہ غسل سنت اور مستحب ہے اور اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت اور سیرت اہل بیت کی پابندی پر دقیق اور خاص توجہ رکھتے تھے۔ وقت گزرتا چلا گیا، میری فکر آہستہ آہستہ ان کے پراسرار وجود میں غرق ہوتی رہی۔ ان کی فکر، خاموشی، احوال، الفاظ، سانس کی مؤثر قوت اور وہ عجائب جو کبھی میں ان سے دیکھتا تھا، انہوں نے دنیاوی امور پر میری توجہ کم کر دی۔ شب داری، عبادت اور ان کے دستورات کی پابندی نے میرا حال بدل دیا۔ ان کا معنوی اقتدار مجھے دوسرے دروس کی جانب متوجہ نہیں ہونے دیتا۔ میں لاغر ہو گیا تھا، میری آنکھوں کے گرد راتوں کی گریے کے باعث حلقے پڑ گئے تھے۔ کچھ دوسرے بھی میری حالت میں تبدیل محسوس کرنے لگے۔ ان عجیب و احوال کے باعث میرے استاد شیخ محمد حسین کمپانی کہ جن سے میں خاص عقیدت رکھتا تھا، ایک دن وہ مجھے کنارے لے گئے اور کہا، آغا سید محمد، آپ کے لیے ابھی بہت جلدی ہے کہ آپ مرزا علی آقا قاضی کے درس میں جائیں۔ وہ ایک بزرگ مرد ہیں، بزرگ رقیب طلب کرتے ہیں، آپ بہتر ہے کہ ان کا درس ترک کریں۔ اخلاقی مسائل سیکھنے کے لیے آغا سید عبدالغفار کے گھر منعقد ہونے والے دروس پہ اکتفا کریں۔ مجھے اپنے استاد شیخ محمد حسین اصفہانی سے ایک خاص عقیدت تھی۔ ناقابل یقین طور پر میں نے اسی دن سے سید علی قاضی کا درس ترک کر دیا، لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو اثر میری زندگی پر ڈالا وہ میری زندگی کا دھارا ہی مکمل طور پر بدل گیا۔ گویا اب وہ میرے ساتھ تھے، ان کا حال میرے وجود میں اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ اگرچہ میں ان کا چہرہ اب کم اور اتفاقی طور پر ہی دیکھتا، لیکن میرا قلب ہمیشہ ان کے محضر میں ہوتا، استفادہ کرتا۔ ماڈل انسان کے وجود میں اس طرح بیٹھ جاتے ہیں کہ اگر ان کی صورت بھی انسان کے پاس سے محو ہو جائے تو ان کا اثر اس کے وجود میں باقی رہتا ہے۔ یہ تھی وہ مٹھاس اور کشش پر مبنی ان کی روش جو میں نے ان میں دیکھی۔ انہوں نے میری شخصیت کے منظومے میں اپنا کام انجام دیا، اور اگرچہ میں ایک مختصر مدت کے لیے ان کی خدمت میں رہا، خود کو ان کے ارادت مندوں اور شاگردوں میں شمار کرتا تھا، کیونکہ میں سونے کی کان تک پہنچ گیا تھا، جیسا کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ معادن ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔ اب جو جتنا ممکن ہو اس معادن سے فائدہ اٹھائے۔ حتیٰ میں ان کے گرد ایسے شاگردوں کو دیکھتا جن میں سے ہر ایک سونے اور ہیرے کے عظیم پہاڑ میں تبدیل ہو چکے تھے، اور جہاں بھی سونا اور ہیرا وہاں انہیں پانے کے لیے لوگوں میں اختلاف اور لڑائی جھگڑا ہوگا۔
جو محروم رہ جائیں گے وہ انہیں نابود کر دینے یا چرا لے جانے، نیز ان لوگوں سے حسد کینہ اختیار کرنے پر مائل ہو جائیں گے جن کے دامن سے وہ جواہر چرانے کی يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ خداوند متعال قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 37 میں بیان کرتا ہے کہ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور جو کچھ خدا نے اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے اس پر پردہ ڈالتے ہیں، ہم نے کافروں کے واسطے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ سن 1928 بیوقوف ناصحین، طریقہ اہل بیت علیہم السلام کے باطن کی قدیم میراث نجف اشرف میں سید علی قاضی کے ذریعے پھیل رہی تھی۔ وہ لوگ جو اگرچہ تعداد میں کم تھے، چھوٹے سے شہر میں اس وسیع کہکشاں کے ایک زاویے میں اپنی حقیقت کے مسافر بن چکے تھے، وہ راہ اگر جو عرفان نظری، فلسفہ اور حقیقت یابی کے لیے بنے گئے بشری ذہن کے تانوں بانوں سے بالا تر تھی۔ شاہراہ توحید میں غرق ہو جانا، اپنی حقیقت میں غور و فکر جو ہستی میں مقام ولایت کے حضور سے ناقابل انکار تعلق رکھتے ہیں، وہ مسافر جو 4 عقلی سفر طے کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ سفر اسفار اربعہ اور فصوص الحکم پڑھ کر طے نہیں کرتے، بلکہ وہ مرد تھے جو آدھی رات کو شاہین معرفت کی تجلی کی طلب میں سجدے میں سر رکھتے، اپنی نابودی کی سرحد تک آنسو بہاتے اور فلسفہ و عرفان کی کتابیں ان کے ہاتھوں میں دکھائی دیتی۔ انہیں اس لیے اپنے ساتھ رکھتے تاکہ جو کچھ سفروں میں حاصل کیا اسے زبانی طور پر بیان کر سکیں۔ جو لوگ صرف پڑھتے اور جانتے ہیں وہ ان سے بہت مختلف جو پہنچے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے اور چکھا ہے۔ صدر المطالعین جو کہ مقام فلسفے میں عرفان کی ترویج کرنے والے تھے، ان طلباء کو جو اہل نماز شب نہ ہوں اپنے فلسفے کے درس میں داخلے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ نور کی سرزمین میں قدم بڑھانے والا ہو۔ سید مہدی بحر العلوم نے اپنے فقہ کے درس کو ختم کر دیا تھا کیونکہ طلباء شب زندہ داری نہیں کرتے تھے۔ نور علم کی موجیں جو کہ موجودی توحیدی فکر، عبادت، توسل اور اہل بیت کے مقام کے آگے سرخم کرنے سے جنم لیتی ہیں، اگر کسی کی روح میں حرکت میں نہ آئی ہو تو عقلی و نقلی علوم، اصول فلسفہ، عرفان اور جو کچھ بھی علم بشری کہلاتا ہے صرف تاریکی میں تاریکی کے اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ اگر انسان کی سرزمین ہستی میں سلوک اللہ کے ذریعے حجاب کو چیر دینے کی قوت حاصل نہ ہوئی ہو تو علم سب سے بڑا حجاب ہے، اور یہی وہ ماجرا تھا کہ اس زمانے میں جب سید علی قاضی 62 سال کے تھے، نجف اشرف کا ماحول اہل حکمت و عرفان کی خاموشی کر دینے پر اکسا رہا تھا۔ مصلحت اندیشوں اور ہمدردیوں نے کینہ جوئی اور سطح نگری کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تاکہ نجف کے حوزے کو فقہ اصول میں منحصر کر دیا جائے۔ انہی دنوں میں ایک دن موسم خزاں کے بیچ شیخ عدنان کہ جس نے اپنی عمر پڑھنے میں گزار دی، اپنے ہم فکر کچھ لوگوں کے ساتھ نجف اشرف میں آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی کے گھر کی جانب جا رہے تھے۔ شیخ عدنان جو اپنے ہاتھوں کو مکوں کی صورت میں تیزی سے حرکت دے رہا تھا، اپنے ساتھیوں کی طرف رخ کر کے بولا، کیا اصول فقہ اسلام سے منحرف کر دینے کے لیے کم تھی کہ اب نجف میں امیر المومنین کے حضور میں ایک جماعت کفر بکنے اور یونانیوں اور درویشوں کی نجاستوں کی جگالی کرنے میں مصروف ہو گئی ہے؟ دوسرے نے اپنی پیٹ تک پہنچی ہوئی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، صرف ایک ہی راستہ باقی رہ گیا ہے کہ انہیں نجف سے باہر نکال دیا جائے۔ سید سمیر جو کہ موٹا اور بولنے میں تیز طالب علم تھا، اپنا ہاتھ امامے پر رکھ کر کہنے لگا، یہ رسول اللہ کے لباس کی قسم، اگر انہیں چھوڑ دیا جائے تو یہ سارے حوزے کو گندگی کا ڈھیر بنا دیں گے۔ شیخ عدنان جو کہ زیادہ عمر اور تجربے کار تھے اور واضح تھا کہ ان کی نسبت اس مسئلے پر زیادہ غصے میں ہے،
کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صوفی ہیں اور صوفی ملعون ہوتا ہے، اس کا خون بہا دینا چاہیے، سید ابو الحسن پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ اس کام کو نمٹا دیں۔ باقی دونوں نے تھوک نکلتے ہوئے شیخ عدنان کو دیکھا اور چپ ہو گئے۔ آہستہ آہستہ ابو الحسن اصفہانی کے گھر کے قریب پہنچے جو کہ نجف اشرف میں شارع رسول کی ایک تنگ اور تاریک گلی میں واقع تھا۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ منشی نے ان تینوں کو دیکھا اور کہا وعلیکم السلام، حکم کریں۔ شیخ عدنان نے کہا کہ کل ہم نے حضرت آیت اللہ سے ملاقات کی درخواست کی تھی، انہوں نے آج کا وقت مخصوص کیا۔ تو ان کے منشی نے پوچھا کس کے نام سے؟ تو کہا شیخ عدنان۔ اس شخص نے اپنے ہاتھوں میں موجود کاغذ پر نظر ڈالی، کہا ہاں چند لمحے انتظار فرمائیے، پھر دروازہ کھول کے اندر گیا، چند منٹ کے بعد واپس آیا، کہا تشریف لائیے، آقا آپ کے منتظر ہے۔ انہوں نے کہا سید سمیر آپ چلیے۔ سید سمیر نے کہا نہیں شیخ عدنان آپ تشریف لے کے چلیں، آپ بزرگ ہیں۔ بہرحال تینوں یا اللہ کہتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے، سلام کیا۔ سید ابو الحسن اصفہانی نے انہیں دعوت دی کہ ان کے سامنے بیٹھے، با احترام بیٹھے۔ تب سید ابو الحسن نے کہا صبحکم اللہ بالخیر۔ انہوں نے سید کی بات کا جواب دیا۔ سید ابو الحسن نے اپنا سر جھکایا، منتظر رہے کہ وہ بات شروع کریں۔ بظاہر اس چھوٹے سے کمرے میں ان کی روب نے انہیں حیرت زدہ کر دیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد سید ابو الحسن نے کہا کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تب شیخ عدنان نے کہ جو اپنا غرور آمیز ظاہر چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، کہا جناب سید ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ حوضے کے حوالے سے ایک اہم موضوع پر گفتگو کریں۔ سید ابو الحسن نے اپنے لاغر چہرے کے ساتھ شیخ عدنان کی آنکھوں کی پھولی ہوئی سرخی شریانوں کو دیکھا، کہا جی فرمائیے۔ شیخ عدنان نے سید سمیر اور لمبی داڑھی والے شیخ کو کنکھیوں سے دیکھا، کہا کہ اصل میں ہم حضرات کے ساتھ جو کہ نجف میں فقہی دروس کی برجستہ اساتذہ میں سے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ یہ عرض کریں کہ حوضہ نجف کی فکری صورتحال افسوسناک ہے۔ سید ابو الحسن نے کچھ ٹھہر کر کہا کہ تمام شیعہ حوضوں کی صورتحال خراب ہے۔ میں شروع سے ہی جب سے بھاری ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈالی گئی ہے اس کوشش میں رہا ہوں کہ ان مسائل کو حل کروں، لیکن آپ کا مقصود کون سا خاص مسئلہ ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ طلباء شدید مالی مشکلات سے دوچار ہیں، دوسری طرف فقہی مسائل کو جدید کرنے کی ضرورت ہے تاکہ طلباء اور لوگوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے پائے۔ فقہی بنیادوں میں بھی اصطلاحات کی ضرورت ہے، اگر ایسا نہ ہوا تو آئندہ نجف کی فقہی مرکزیت تبدیل ہو جائے گی۔ اسی طرح اور بہت سے مسائل۔ آپ بتائیں حوضے کے کس مسائل کی طرف آپ کی نظر ہے؟ شیخ عدنان نے جلدی سے کہا کہ جناب سید آپ جانتے ہیں کہ قدیم زمانے سے شیعہ حوضوں میں اصولیوں اور اخباریوں کے درمیان ایک مقابلہ اور تنازع آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود حوضے نے اپنا دونوں گروہوں کی علماؤں کی پرورش کی ہے۔ سید ابو الحسن بہت ہی غور سے سن رہے تھے تو انہوں نے سر ہلایا، جی ایسا ہی ہے۔ شیخ عدنان نے پہلے سے زیادہ خود اعتمادی کے ساتھ کہا، لیکن پریشان کن مسئلہ یہ ہے کہ ایک فلسفی سنی صوفی پرست جماعت پیدا ہوئی ہے جو طلاب کے افکار کو منحرف اور انہیں مکتب تشیع کے اصولوں سے دور کرنے میں مصروف ہے۔ ہمارے خیال میں پوری قوت سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ سید ابو الحسن نے بہت ہی مانا اور پرسکون اختیار کیا اور اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ میری نظر اس سے مختلف ہے۔ شیخ عدنان کہ جو حیرت زدہ نظروں سے ان کو دیکھ رہے تھے، کہا کس موضوع پر آپ کی نظر مختلف ہے؟ کیا یہ درست ہے کہ ان کفریات کے ذریعے طلباء کی روح ذہن کو آلود کیا جائے؟ تو سید ابو الحسن نے کہا کہ کفریات سے آپ کی کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا یہی فلسفہ، ملا صدرہ کے اقوال، مثنوی مولوی کے اشعار، ابن عربی کی باتیں جس نے دین کو اس کی راہ سے منحرف کر دیا۔ سید ابو الحسن نے ایک بہت ہی گہری سانس لی اور کہا کہ میں ان موضوع کے مقدمات میں آپ کا ہم خیال نہیں ہوں، لیکن ممکن ہے نتیجہ اخذ کرنے میں ایک طرف سے ہم آپس میں متفق ہوں۔ لمبی داڑھی والا جو کہ سید ابو الحسن کی بات سے الجھن میں مبتلا ہو گیا، اس نے کہا جناب سید یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی فلسفہ اور عرفان الہی علوم ہیں اور حوضے سے مناسبت رکھتے ہیں؟
تو سید ابوالحسن نے اس کی طرف رخ کر کے کہا، کیا فقہ اصول حدیث سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ مجتہد کا کام کیا ہے؟ مجتہد اصولوں تک پہنچاتا ہے، ان سے فروعات کا استخراج کرتا ہے، یا واقعیت کے مطابق ہے یا اس سے مختلف ہے، لیکن چونکہ اس نے حکم پر یقین حاصل کر لیا لہٰذا مولا کی نظر میں جزائے خیر کا حقدار اور عذاب سے بری ہے۔ عقلی اور عرفانی علوم میں بھی ایسا ہی ہے۔ کلمات اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں بشری تفکرات کو روکا نہیں جا سکتا۔ ممکن ہے اپنی جگہ پر یہ علوم ضروری ہوں۔ شیخ عدنان، جو لگتا تھا کہ اب سید ابوالحسن پر چلانا چاہتے تھے، انہوں نے غصے سے کہا کہ جناب سید، نجف میں موجود بعض حضرات کے جن جذبات سے میں واقف ہوں، اگر اس جماعت کو روکا نہیں گیا تو ممکن ہے کہ ایسے افکار پھیلانے والوں کو جان سے مار دیں۔ سید سمیر اور شیخ نے ایک دوسرے کی کنکیوں سے دیکھا اور ابوالحسن کے بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ سید، جو کہ لگتا تھا کہ اس کلام کی چبھن سے رنجیدہ ہوئے، بہت ہی گہری سانس لی اور کہا، اس مسئلے کے حل کے لیے میں شروع سے اس بات کا قائل تھا کہ حوزہ نجف صرف فقہ جعفری سے متعلق ہو اور عقلی علوم کی ذمہ داری مشہد اور اصفہان کے حوزے پر ہو۔ شیخ عدنان، جو یہ بات سن کر کسی حد تک اپنے مقصد سے نزدیک ہو چکا تھا، پرسکون آواز کے ساتھ بولا کہ یہ علوم ذاتی طور پر درست نہیں، لیکن اگر نجف اس میں امان میں رہے تو پھر ایک دم شائستہ قدم ہے۔ سید ابوالحسن نے کچھ توقف کیا اور کہا، لیکن میں اس فکر میں تھا کہ یہ کام کہاں سے شروع کروں۔ تب سید سمیر نے کہا، یہ کوئی مشکل کام دکھائی نہیں دیتا جناب سید، آپ آغاز کار میں اس سلسلے کے پرچم داروں کو ان کی جگہ پر بٹھا دیں۔ سید ابوالحسن نے کہا، نجف میں بہت سے اساتذہ ان امور کی تدریس کر رہے ہیں، شیخ محمد حسین کمپانی سے لے کر سید حسین باد کوبئی، اور تب شیخ عدنان اور سید ابوالحسن کے بعد کے بیچ میں کودے اور کہا کہ جناب سید، آپ نجف میں قاضی کی جڑ ضرور جلا دیں۔ انہوں نے کہا، قاضی؟ کون سے قاضی؟ وہی سید علی قاضی، وہ صوفی مسلک مولانا روم پرست ان پڑھ سحر و جادو والا۔ سید ابوالحسن نے اپنی تیوریوں پر بڑ ڈال کر تلخی سے کہا، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ مدرسہ قوام میں سید علی قاضی کے ساتھ میرے فقہی مباحث رہے ہیں اور میں انہیں پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ حدیث، فقہ، اصول اور تفسیر میں بے نظیر نہ ہوں تو کم نظیر ہیں، اور یقیناً علوم نقلی و عقلی کو جمع کرنے والے ایک مجتہد ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ریاضت نفس، باطنی پاکیزگی، حق تعالیٰ پر توجہ، عبادات کی پابندی اور واجبات، مستحبات، ترک محارم، مکروہات، مباحات، ان میں ان کے پائے کا کوئی اور عالم دین نہیں۔ علاوہ ازیں وہ ایک گوشے میں اپنے شاگردوں کی تربیت میں مصروف ہیں۔ شیخ عدنان نے اپنے ہاتھوں کا گھوسا بنا کر کہا، لیکن جناب سید، جس نے ابھی مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے، صحن حرم میں بیٹھ کے حکمت و عرفان کی آشکارا تدریس کرتا ہے، وہ انہی کا شاگرد سید حسن اصفہانی ہے۔ کچھ عرصے پہلے ایک طالب علم جو نجف میں نیا آیا، اسے میں نے حرم میں دیکھا کہ وہ ان کے درس کو تلاش کرتا پھر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ سنا ہے ان کا درس تفسیر ہوتا ہے۔ سید ابوالحسن کچھ دیر فکر میں ڈوب گئے اور محفل میں خاموشی آ گئی۔ چند طویل لمحوں کے بعد انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور کہا، مجھ سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے، حوزہ نجف کو فقہ جعفری تک محدود رہنا ضروری ہے، اس بارے میں جھکوں گا نہیں۔ سید حسن کے بارے میں گوشہ و کنار سے مجھے خبر ملی ہے کہ وہ صحن حرم میں ان امور کی آشکارا ترویج کرتے ہیں، لہٰذا انشاءاللہ میں کوئی راستہ نکالوں گا کہ حوزے میں یہ سلسلہ بندوبست اپنے طور پر کروں۔ میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ یہ نکات بیان کیے۔ شیخ عدنان نے اپنے ساتھیوں پہ نظر ڈالی اور جسے چاہتا ایک قطعی اور تند سید ابوالحسن پر مسلط کرے چاپلوسی سے کہا کہ جناب سید، ہم تو آپ کے عنایت و فراست کے شکر گزار ہیں، خدا آپ کا سایہ حوزہ علمیہ کے سر پر سلامت رکھے، لیکن صرف اس نقطے پر ایک بار پھر تاکید کروں گا کہ اگر بیت مرجعیت سے اس جماعت کے خلاف مناسب شائستہ اقدام نہ کیا گیا تو نجف میں خون ریزی کا امکان ہے۔ بہتر ہے جناب عالی کی تدبیر اس حساسیت کی مناسبت سے ہو۔ ہمارا خیال ہے کہ اس صوفی مسلک جماعت کی جڑیں کاٹ دینی چاہیے، لیکن اگر آپ قاضی جیسوں کے مکتب کے شاگردوں کے خلاف اقدام کرنا چاہتے ہیں
تو الامر الیکم، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کچھ ہمدرد لوگ اپنے طور پر اقدام کر کے نجف کو ہنگامی اور خون ریزی سے دوچار نہ کر دیں۔ سید ابو الحسن نے شیخ عدنان پر ایک سرد نگاہ ڈالی، کہا بڑی حماقت ہوگی اگر کوئی خود سے کوئی اقدام کرے۔ شیخ عدنان نے دانت پیس کر شیخ اور سید سمیر کو دیکھا اور غصے سے کہا حضرات چلیں۔ سید ابو الحسن نے جو فکر اندوہ میں ڈوبے ہوئے تھے جو کہ ان کے چہرے سے بھی عیاں تھی، کہا خدا کی امان میں رہیں۔ وہ تینوں اشخاص اپنی جگہ سے اٹھے، گھر سے باہر آئے اور انہوں نے سید ابو الحسن اصفہانی کو ان کی دانست میں حوضے کے لیے ضروری مصلحت کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا۔ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا۔ قرآن میں خداوند متعال سورہ مجادلہ آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے، کہیں بھی 3 آدمیوں کے درمیان راز کی بات نہیں ہوتی ہے مگر یہ کہ وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور 5 کی رازداری ہوتی ہے تو وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور کم و بیش بھی کوئی رازداری ہوتی ہے تو وہ ان کے ساتھ ضرور رہتا ہے۔ سن 1929 سید حسن۔ میری سرنوشت کے صفحے پر اس سے زیادہ تلخ تحریر اور کیا ہو سکتی تھی؟ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں حرم کی نسیم جاں فضا سے اپنی آنکھیں بند کر لوں؟ شط کوفہ کے طریق العلماء اور شبہائے جمعہ میں کربلائے معلیٰ کی زیارت کو بھلا دینے کا درد میں کیوں کر ہنسی خوشی جھیل سکتا تھا؟ میں دل پر موجود ایک سیاہ نقطے کہ جسے مرکز جذبات کہا جاتا ہے، اس سے وادی السلام، سہلا، کوفہ، کاظمین، سامرہ اور کربلا کا شیدہ ہو چکا تھا۔ شاگرد دروس اور خاک نجف کی روح کو وسعت عطا کرنے والی تراوتوں کی فکر جو میرے وجود کو نوازتی تھی، اور میں استاد سے عوالم کی غیبی طبقات میں ان کی دستگیری سے دوری کا دکھ کیسے اپنے کندھوں پہ اٹھاؤں؟ کم از کم میرا دل ان کی سانسوں، ان کی آنکھ، ان کی ذکاوت، ان کی ہنسی اور مزاح کے لیے، ان کے اقتدار کے لیے، ان کے تجرد، تصرف اور ارشاد کے لیے بے چین ہونے والا تھا۔ میرا دم گھٹ رہا تھا انہیں کھو دینے کی خبر کے غم سے، اپنے اندر باہر سے، اپنی جان پر ان کے غلبہ و احاطے سے، اس نقش قدم سے جنہیں غیبی سفروں میں پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ لیکن کیا کر سکتے ہیں، نجف کے مرجع وقت نے حکم و عرفان کی تدریس پر پابندی لگا دی تھی، تمام لوگوں میں مجھے نشانہ بنایا تھا، اور اس بہانے کہ مجھے مسقط چلے جانا چاہیے تاکہ عمان میں رہنے والوں میں دینی امور کی ترویج کروں، عملاً نجف سے میرے نکل جانے کا حکم جاری کر دیا گیا تھا۔ واقعی میرا جرم کیا تھا؟ یہ صحیح ہے کہ عشق ابتدائے خلقت سے جرم کی وہ مہر رہی ہے جو انسان کی پیشانی پر ثبت ہوئی ہے، لیکن میں کیوں، وہ بھی نجف میں، اور اسی زمانے میں جب عالم لاہوت کے دروازے وصال کی بشارت کا ترنم سنا رہے تھے؟ میں نے استاد سے کہا تھا کہ اگر وہ اجازت دیں تو میں نجف سے نہیں جاؤں گا، لیکن وہ کہتے تھے کہ مجھے اپنے زمانے کے مرجع تقلید کے حکم کا پابند ہونا چاہیے۔ گویا میری روح انگاروں پر گھسیٹی جا رہی تھی، مشیت الہی میں فنا کا تلخ جام گھونٹ گھونٹ میری جان میں انڈیل رہے تھے۔ میں نے اپنا سامان سمیٹ لیا تھا۔ علی محمد بروجردی، میرے قدیم دوست، میرے کمرے میں آئے، ان کی آنکھیں گریے کی شدت سے کاسۂ خون بنی۔ آخری مرتبہ اور آخری کوشش میں ہندی مدرسے میں استاد کے حجرے میں گیا۔ علی محمد بھی میرے پیچھے آئے۔ میں نے اس مدرسے کی چٹکتی ہوئی مٹی و بھوسے سے بنی دیواروں پر ایک نظر ڈالی اور اس کو ایک آیت کو اپنی نظروں سے گزارا۔ ضلع جنوبی میں اپنے استاد کے حجرے کی طرف گیا، شاید وہاں کئی شاگرد موجود تھے۔ میں نے دستک دی اور داخلے کی اجازت چاہی۔ جب میں داخل ہوا تو سید محمد حسین طباطبائی اور ان کے بھائی سید محمد حسن کو دیکھا جو استاد کے برابر میں میرے قدیمی دوست سید ہاشم موسوی نال بند کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ استاد نے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور جیسے اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے تھے کہا، صبر کریں آقا محمد حسین۔ میں نے کن اکھیوں سے سید محمد حسین کو دیکھا جو کہ ایک 25 سالہ طالب علم تھے۔ ان کی سوئی ہوئی نیلی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔
سید ہاشم نے اپنا سر جھکایا اور سید محمد حسن اپنے ہاتھ سے سید محمد حسین کا کندھا سہلا رہے تھے۔ یہ سید محمد حسین کی پر اسرار آنکھیں کیوں گریا کنا تھیں؟ استاد نے کافی دیر سوچنے کے بعد کہا، خدا اس 2 سالہ بچے پر رحم فرمائے۔ اگرچہ ان سالوں میں بچہ فنا فی اللہ کی سیر کر رہا ہوتا ہے۔ سید محمد حسین کہ جن کی آنکھوں سے ابرِ بہار کی طرح اشک رواں تھے، نحیف آواز میں کہا، میں بہت شکر گزار ہوں جناب استاد، کہیں ان کے چھوٹے بیٹے محمد کا انتقال تو نہیں ہو گیا؟ میں یہی سوچ رہا تھا کہ استاد نے کہا کہ جو فرزند کی بلاد دیکھتا ہے، خدا راستے کے دوران اس پر عظیم عنایتیں فرماتا ہے اور سیر کی راہ میں حائل رکاوٹوں پر مبنی سمندروں اور پہاڑوں کو اس کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ سید محمد حسین کی جن کے لبوں پر ایک کمزور سی مسکراہٹ کی، کہا، خدائے متعال کے لطف و عنایت اور آپ کے وعدے سے میں بہت پر امید ہوں۔ استاد نے اپنا ہاتھ سید محمد حسین کے ہاتھوں پر رکھتے ہوئے کہا، ایسا ہی ہے، مولا علی علیہ السلام کی خاص عنایت آپ کے شامل حال ہے۔ انشاءاللہ ان پر توجہ کی مدد سے آپ اور آپ کے علویہ کا دل پرسکون ہو جائے گا۔ انشاءاللہ علویہ سے تسلیت عرض کرنے میں آؤں گا، لیکن آپ مسلسل ان کا خیال رکھیے تاکہ وہ معمول کی حالات پر واپس آ جائیں۔ سید محمد حسین نے اپنے چہرے سے آنسو صاف کیے اور کہا کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں سید آغا، یہی جو آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہے میرے اور علویہ کے لیے قوت قلب کا باعث ہے۔ استاد نے انہیں گلے لگایا اور سید محمد حسن کے کان میں کچھ کہا۔ انہوں نے اپنے بھائی کو آرام سے اٹھایا۔ استاد اور سید ہاشم ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ میں اور علی محمد بھی اٹھ گئے، سید محمد حسین کی طرف گئے، انہیں خلوص سے تسلیت عرض کی۔ میں نے جب ان کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے ایک بے کراں افق نظر آیا۔ ان کی لامحدود پتلیوں میں کئی سال بعد ایک کامل و عارف مرد دکھائی دے رہا تھا۔ انہیں ان کے بھائی کو گلے لگایا، زور سے بھینچ لیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں عین ممکن ہے اس خاکی دنیا میں ہمارا آخری دیدار ہو۔ استاد نے ایک سکون سے انہیں مدرسے کے دروازے تک رخصت کیا اور کچھ دیر میں حجرے میں واپس آ کر مجھ سے، علی محمد اور سید ہاشم سے مل گئے۔ محمد حسین پر وارد ہونے والی مصیبت پر توجہ کے باعث استاد باوقار انداز میں خاموشی کے ساتھ دوزانو ہو کر زمین پر بیٹھ گئے۔ چند منٹ وہ سر جھکائے غور و فکر میں ڈوبے رہے۔ میں جب بھی ان کے حضور میں بیٹھتا خود کو ایک کتاب محسوس کرتا، جیسے وہ اپنے عجیب احاطے کے باعث اس کی ورق گردانی کر رہے ہوں، اس میں لکھے ہوئے میرے مقدرات ماضی و مستقبل پر نظر ڈال رہے ہوں۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے میری طرف رخ کر کے کہا، آغا سید حسن، آپ کے لیے ضروری ہے کہ تسلیم ہو جائیں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ گویا میری آخری امید بھی محو ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، آغا آپ اجازت دیجئے تدریس جاری رکھوں، سید ابو الحسن کی لگائی ہوئی پابندی کو نظر انداز کروں اور راہ توحید میں دل و جان سے مبارزہ و استقامت اختیار کروں۔ تو استاد نے حکمت و فراست سے بھرپور کلام میں کہا، سید کے حکم کے مطابق آپ نجف سے مسقط روانہ ہو جائیے، خدا آپ کے ساتھ ہے، آپ جہاں بھی ہوں آپ کی رہنمائی فرمائے گا، وہ خود آپ کو آخری ہدف راہ سلوک کی انتہا اور توحید و معرفت کی بلند چوٹیوں تک پہنچائے گا۔ اگرچہ انہوں نے ایک شیریں وعدہ کیا تھا اور میں جانتا تھا کہ وہ اس طرح کی باتیں اپنے طور پر نہیں کرتے، میرے چہرے پہ آنسو۔ استاد خاموش اور قدرت و قوت کے ساتھ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ہل بھی نہیں رہے تھے۔ یہ میرے قدیم دوست و رفیق علی محمد کی آواز تھی جو مجھے ہوش میں لے آئی۔ وہ بلک بلک کر رو رہے تھے۔ میں نے گلے لگایا۔ گلوگیر ہو جانے والے غم کی شدت سے میں بھی زور زور سے رونے لگا، ایسے کہ ہماری آوازیں حجرے سے باہر پہنچیں۔ استاد نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا، خاموشی کے ساتھ ذکر میں مصروف تھے۔ جب ہمیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتے ہوئے دیر ہو گئی تو اچانک استاد نے سر اٹھایا اور ترکی ملے ہوئے فارسی لہجے میں کہا، آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ولی خدا جہاں کہیں بھی ہو وہ اہل ولایت ہے، اہل توحید زمان و مکان میں محدود نہیں ہوتے۔ ہم اپنے آنسو پوچھنے لگے۔ میں نے اپنے استاد کو دیکھا اور ان کے کلام کی طرف متوجہ ہوا جو کہ آگ پر پانی کی مانند میرے دل کو پرسکون کر دیتا تھا۔ آغا سید علی، آپ پریشان نہ ہوں، خدا آپ کو اس مقصد تک پہنچا دے گا جس کی آپ کو طلب ہے۔ نجف میں سالہ سال جو توشے آپ نے جمع کیے ہیں وہ لا حاصل نہیں، اس کے علاوہ مسقط اور ہند میں متعدد طلباء آپ کے ہاتھوں یہ راستہ اختیار کریں گے۔ میں نہیں جانتا اپنے دل میں آگ لگی کیا کروں، لیکن اپنا سر جھکایا
اور کہا میرا دل اس شہر حرم اور آپ کے لیے بہت بے چین رہے گا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام سورج کی مانند آپ کے پیچھے ہیں، آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم اکٹھے تھے اور ایک ساتھ ہی رہیں گے۔ اور وہ سچ ہی کہہ رہے تھے۔ مجھے یہ یقین حاصل ہو چکا تھا کہ ان میں انشاء بدن کی قوت ہے، وہ مختلف جگہوں پر حاضر ہو سکتے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے جناب استاد، ہمیں تنہا نہ چھوڑیں۔ مسکرائے، گرم جوشی سے مجھے آغوش میں لیا اور میں نے بھی انہیں آخری بار کے لیے گلے لگایا، گویا ان کے وجود سے ایک نور میرے سینے میں آیا جو کہ فنا کی بے قرار سرزمین میں پیش کرنے کے لیے ایک درخشاں اور گراں بہا سرمایہ تھے۔ میں نے سید ہاشم سے بھی کہ جو اپنی روح کی باطنی جوہر کو آگ لگائے ہوئے تھے پرخلوص وداع کیا، حجرے سے باہر آیا اس غم کے ساتھ کہ جو میری ہستی کی تمام رگوں کو جلائے دے رہا تھا، مولا علی کے حرم کی جانب روانہ ہوا، جگر سوزناک خدا حافظ اور بے قرار بحر ولایت سے توشہ لینے اپنی باقی مان فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ خداوند متعال سورہ کہف آیت نمبر 65 میں بیان کرتا ہے کہ تو اس جگہ پر ہمارے بندوں میں سے ایک ایسے بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی اور اپنے خاص علم میں سے ایک خاص علم کی تعلیم دی تھی۔ سن 1929 محمد تقی عاملی۔ میں اپنی عمر کے 45 سال گزار چکا تھا، مجھے نجف اشرف آئے ہوئے 9 سال ہو چکے تھے۔ فقہ، اصول، فلسفہ اور رسمی علوم کا حق بہترین طریقے سے ادا کیا۔ مختلف علوم میں میرے بہت سے شاگرد تھے لیکن میں سرگرداں تھا۔ میں ایک مرد کامل کی تلاش میں تھا جس کے چہرے میں حقیقت متجلی ہو تاکہ میں اس کی پیروی کر سکوں۔ مجھے معلوم تھا کہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے انسان کو ایک باخبر اور جامع و کامل احاطہ رکھنے والے مربی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایسا کیوں نہ ہو جبکہ جزئی ترین امور میں عقل انسان کو قائل کرتی ہے کہ وہ مرشد اور کسی پیشکام سے تجربہ کسب کرے اور اس سے رہنمائی چاہے۔ کیا آسمانوں کی راہ طے کرنا بچوں، دکانداروں اور خدا سے غافل دعوے داروں کے بس کی بات ہو سکتی ہے؟ میں جس تک بھی پہنچتا ادب اور خضوع کے ساتھ اپنا مقصد طلب کرتا تاکہ کوئی نشانی مل جائے۔ شروع میں جب میں نجف آیا تو میرا سامنا ایک عجیب شخص سے ہوا۔ ایک دن حرم امیر المومنین علی علیہ السلام کی بالائی جانب شاہ نشین پر نماز و زیارت پڑھنے میں مصروف تھا۔ حسب معمول نماز میں صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر اکتفا کیا۔ جب میں نے نماز کا سلام ادا کیا تو اپنے دائیں طرف ایک جلیل القدر سید کو دیکھا جو عرب تھے۔ انہوں نے میری طرف رخ کر کے شکستہ فارسی میں کہا، نماز کے سلام میں اسی آخری حصے پر اکتفا کیوں کیا؟ دوسرے 2 سلام کیوں نہیں کہے؟ میں نے عرض کیا کہ مستحب نماز تھی، مستحب نماز میں اسی آخری سلام پر اکتفا کرتا ہوں۔ تب انہوں نے کہا کہ تمہارے ہاتھ سے اس قدر فیوزات نکل گئے ان کا شمار ممکن نہیں۔ جیسے ہی سید نے یہ کہا میں زہری کی جانب متوجہ ہوا، قبلے کی سمت، حرم، گنبد، صحن کی عمارت کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور جہاں تک نظر کام کرتی ایک بے قرار فضا تھی، نور بھرا عالم تھا جو سب کے سب ان سلاموں کا ثواب تھا جو مجھ سے فوت ہو گیا تھا۔ اس کشف کے بعد میں انتہائی جذبات کے ساتھ ان سید کی طرف رخ کیا اور کہا میں اطاعت کروں گا۔ اس کے بعد سے میں نے کسی بھی نماز میں سلاموں کو ترک نہیں کیا۔ میرا دل چاہتا تھا ان سے رابطہ قائم کروں، ان سے فیض پاؤں، لیکن جیسے وہ پانی بھر کر زمین میں سما گئے، میں نے پھر کبھی انہیں نہیں دیکھا۔ میں ان سے یا کسی اور کامل سے ملنے کی آرزو میں جو کہ معنوی مربی، جلوہ امام کا آئینہ بن سکیں اپنی زندگی بسر کر رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا لیکن میں اس تک نہیں پہنچ سکا جس کی طلب تھی۔ آہستہ آہستہ میں آوارہ ہو چکا تھا اور یہ درد میری روح کے ٹکڑے کیے دے رہا تھا، یہاں تک کہ میری ملاقات ایک خرقہ پوش سالک سے ہوئی جس نے بہت کم مقدار میں میرے وجود کی پیاس بجھائی۔ میں نے بہت سی راتیں صبح تک اس کے ساتھ حرم میں گزاری لیکن میری پیاس کو مکمل افاقہ نہ ہو سکا، اس لیے میں آتا جاتا امام علی کی زری کی چوبی جالیوں کو پکڑ کر تقاضا کرتا کہ مجھے کسی ولی کامل سے ملوا دیں۔ آخرکار مایوسی بھرے دنوں میں ایک دن اپنی بیوی کے لیے بٹن کے برتن نے
برتن خریدنے حویش کے بازار جا رہا تھا۔ اس بازار کا ایک سرا حرم امیر المومنین سے ملتا تھا اور دوسرا محلہ جدیدہ سے، جو کہ نجف اشرف کا ایک چھوٹا لیکن جدید حصہ تھا۔ میں اپنی ابا کو دائیں ہاتھ سے تھامے قدم بڑھا رہا تھا کہ اچانک چیخنے کی آواز آئی۔ کچھ لفنگے بدماش ایک کتاب فروش سے چھینا جھپٹی میں مصروف۔ حسب معمول ان کا لیڈر نجف کے اشرار میں مشہور قاسم فاسق تھا۔ شور شرابہ کر کے انہوں نے اس کی بساط الٹ دی جو مختصر رقم اس کے پاس تھی، چھین کر میری طرف آ گئے۔ قاسم نے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے قہقہا لگایا اور مجھے دیکھ کر کہا، او شیخ، کہیں تمہارا دل نہ بند ہو جائے، ہم حلال روٹی کا ایک لقمہ تلاش کر رہے تھے جو کہ مل گیا۔ میں خاموش رہا، کچھ نہ کہا، کیونکہ اگر کوئی اس سے بھڑتا تو وہ اسے جی بھر کے مارتے۔ اس نے میری ابا پر ہاتھ پھیرا، مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تم لوگوں میں بانکے کم ہی ہوتے ہیں شیخ، افسوس کہ تم میں دم نہیں ہے، ورنہ ہماری کمائی کا ایک حصہ تمہاری جیب سے ہوتا۔ میں صرف غصے میں اس کو دیکھتا رہا۔ اس نے میرے امامے کے نیچے ہاتھ مارا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر میں جھکا اور زمین پر اپنا امامہ اٹھایا، اسے جھٹکا اپنے سر پر رکھ لیا، پھر کتاب فروش کے پاس جا کر اس کا حال دریافت کیا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا، خدا اس بدماش کو کا شر سب لوگوں کے سر سے اٹھا لے، اس نے سب کو عاجز کر رکھا ہے۔ میرا دل اس کے لیے دکھی ہو گیا، اس سے کچھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ برتن فروش کی جانب بڑھ گیا۔ جب میں اس کی دکان پر پہنچا تو وہ ٹین کی ڈش کی ٹھوک پیٹ کر رہا تھا۔ کافی عرصے سے میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ کہا، سلام علیکم ابو احمد۔ اس نے اپنا کام سے ہاتھ روکا، اپنا چہرہ گھما کر کہا، وعلیکم السلام شیخ تقی، آپ کے کیا حال چال ہے؟ میں نے کہا، الحمدللہ، مولا کے زیر سایہ ہے۔ کئی دنوں سے دکان بند تھی، آپ کہاں تھے؟ انہوں نے کہا، ہاں شیخ تقی، میں سامر الحجج کی زیارت کے لیے مشہد گیا ہوا تھا۔ جب میں نے امام رؤوف کا نام سنا تو میرا دل خراسان اور ان کی ذریعہ مبارک کے لیے تڑپ اٹھا۔ کئی سال ہو گئے کہ میں ان کی زیارت کو نہیں گیا، چونکہ مجھے جلدی تھی۔ میں نے کہا، آپ کی زیارت قبول ہو ابو احمد، کاش ہماری طرف سے بھی سلام کر لیتے۔ مسکرائے کہا، ہم سے نائب الزیارہ تھے، لیکن وہاں ایک مسئلہ پیش آ گیا کہ سفر کے آخر میں صحیح طریقے سے زیارت نہیں کر سکا۔ اس گفتگو میں اپنا ذہن مصروف کر کے مجھے کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی، لہٰذا میں نے کہا، خدا کو سلامت کرے، خدا اپنی حفاظت فرمائے۔ میں اپنے گھر کے لیے ٹین کی ایک پتیلی خریدنے آیا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھ کر ایک پتیلی کی جانب اشارہ کیا، کہا، دیکھو یہ تمہارے خیال میں ٹھیک ہے؟ میں نے تائب میں اپنا سر ہلایا۔ اس نے پتیلی اٹھائی، جھاڑتے ہوئے کہا، جب میں مشہد گیا تھا تو واپسی کے وقت میرے پاسپورٹ میں ایک مسئلہ ہو گیا۔ میں نے جتنی بھی کوشش کی لیکن پولیس نہیں مانی کہ میں واپس آؤں، مجھے جلدی تھی۔ بات ختم کرنے کے لیے میں نے کہا، حاجی الحمدللہ سلامتی کے ساتھ واپس آ گئے ہو، اب مولا کے جوار میں ہو، اس پتیلی کی قیمت کیا ہے؟ تو اس نے مجھے دیکھا، کہا، شیخ مجھے یہ ماجرا سنا لینے دو۔ تو میں نے اس کو بے دلی سے کہا کہ پہلے اس پتیلی کی قیمت بتاؤ، پھر وہ بھی سنا دو حاجی، مجھے جلدی ہے، جانا ہے۔ تب اس نے ہنس کر کہا، آپ کے لائق نہیں 15 فلس، لیکن قصہ سنو۔ میں کچھ بڑبڑایا، اس کی چھوٹی سی دکان میں انبار کی پتیلیوں کو دیکھتے ہوئے انتظار کرنے لگا کہ بولے۔ تو اس نے کہا کہ پولیس میرا مسئلہ حل نہیں کر رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ پھر میں نے مرزا علی قاضی کو مشہد میں دیکھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، مرزا علی قاضی؟ کہا، آپ انہیں نہیں جانتے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، میں نے ان کا نام سن رکھا ہے لیکن صرف اسی حد تک۔ میں نے انہیں مشہد میں دیکھا اور چونکہ ان سے کچھ آشنائی تھی، ان سے درخواست کی کہ وہ پولیس سے بات کریں تاکہ میرے پاسپورٹ کی اصلاح ہو۔ میں الجھن میں پڑ گیا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ برتن والا یہ قصہ مجھے کیوں سنا رہا ہے۔ میں نے بیزاری سے کہا، اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا، اسی دن عصر کے وقت قاضی مجھے ملے اور مجھ سے کہا کہ کل پولیس کے پاس جا کر اپنا پاسپورٹ لے لو۔ میں اگلے دن گیا اور قاضی کے ذریعے درست ہو جانے والا پاسپورٹ پولیس سے حاصل کیا اور نجف آ گیا۔ میں نے اپنا وقت ضائع ہونے کے باعث الجھ کر کہا کہ حاجی ظاہر ہے اگر آپ روحانی سید پولیس سے سفارش کریں تو اس کی بات نہیں ٹالتے۔ اس نے ٹین کی پتیلی کاؤنٹر پر رکھی، کہا، نہیں شیخ، ماجرا یہ نہیں۔ جب میں نجف سے واپس آیا اور میں نے قصہ دوسروں کو سنایا تو سب نے کہا کہ اس دوران سید علی قاضی نجف میں تھے، وہ تو مشہد گئے ہی نہیں۔ اب مجھے ماجرا سمجھ میں آیا۔ حیرت سے میں منتظر تھا کہ وہ اپنی بات آگے بڑھائے۔
کہا ہم کچھ لوگ ہندی مدرسے میں ان کے حجرے میں گئے، داخل ہونے کی اجازت چاہی، ہم بیٹھے، بالکل لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ان کی مشہد میں مجھ سے ملاقات۔ ہم نے آپس میں گفتگو بھی کی، میں نے سب کے سامنے کہا کہ آغا آپ مشہد میں تھے اور میں نے وہاں آپ سے ملاقات کی، لیکن دوست کہتے ہیں کہ آپ نجف میں تھے، یہ کیا ماجرا ہے؟ قاضی نے پیشانی پہ بل ڈال کر مضبوط لہجے میں کہا، سب حضرات نے مجھے نجف میں دیکھا اور جانتے ہیں کہ میں نجف میں ہی رہا ہوں۔ میں جو کہ اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا اصرار کرتا رہا اور قاضی انکار۔ وہ کہہ رہے تھے میں نجف میں تھا، سب نے مجھے دیکھا، مدرسے کے طلباء سے لے کر خادمان حرم، میرے اہل و عیال، سب، لیکن مجھے یقین تھا کہ میں تہم کا شکار نہیں ہوا۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ زیادہ امکان یہی ہے کہ انہوں نے طی الارض کیا ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جس شخص کی تلاش میں پھرتا پھر رہا تھا وہ بازار کی تنگ گلی میں برتن فروش کی دکان میں آشکار ہو رہا ہو۔ میں نے کہا حاجی تمہیں یقین ہے کہ تم ان سے؟ اس نے کہا کہ شیخ میں اب تک کیا کہہ رہا تھا، میں نے انہیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہی تھے جنہوں نے مشہد میں میرے پاسپورٹ کا مسئلہ حل کیا تھا۔ میں حیرت میں ڈوب گیا۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ شیخ علی محمد بروجردی اور سید حسن سمیت حوزہ علمیہ کے بعض مشہور مجتہدین ان سے رابطے میں ہیں، لیکن یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ان امور پر دسترس رکھتے ہوں۔ میرے اندر امید کے شکوفے پھوٹنے لگے اور مجھ سے اپنی خوشی چھپائی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے کہا حاجی تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ انہوں نے طی الارض کیا ہو؟ شاید انشاء بدن کرتے ہوں، کیا وہ نہیں کہہ رہے تھے کہ نجف میں تھے؟ ابو احمد نے مجھے یوں دیکھتے ہوئے جیسے میری بات نہ سمجھا ہو کہا، مجھے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی شیخ، لیکن جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو وہ اچھی طرح یاد رہتا ہے۔ میں نے اپنی قبا کی جیب سے فلس نکال کر اس کے ہاتھ پہ رکھے اور کہا خدا تمہیں خیر عطا فرمائے حاجی، ہو سکتا ہے کہ انسان ایسی جگہ سے جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا وہ پیغام دریافت کرے جس کا سالوں سے منتظر رہا ہو۔ ابو احمد نے رقم لی، پتیلی کو تھیلے میں ڈال کر الجھے ہوئے لہجے میں کہا، میں نہیں سمجھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، لیکن ان مرزا علی قاضی کے پاس جاؤ۔ میں نے سنا کہ اس واقعے کو سننے کے بعد بعض جوان طلباء نے ان سے کہا کہ ان کے لیے درس اخلاق رکھے، لیکن وہ نہیں مانے۔ آپ جانتے ہیں سید حسن کو حال ہی میں نجف سے باہر نکال دیا ہے۔ میں نے اپنا سر ہلایا، کہا ہاں میں جانتا ہوں اور میں یقیناً ان کے پاس جاؤں گا۔ پتیلی اور جو ماجرا آپ نے سنایا اس کے لیے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ تب وہ ہنسا اور کہا، تدلل الشیخ خادم۔ میں نے ابو احمد کو خدا حافظ کہا اور اپنی آرزو کی تلاش میں ہندی مدرسہ چلا گیا، جہاں میں نے اپنی باطنی ظلمتوں کے لیے انہیں ایک درخشاں خورشید پایا۔ یہ تھی میری آج کی کاوش۔ انشاءاللہ کہ جلد از جلد ہم اس کتاب کے اختتام تک پہنچ رہے ہیں، اور اس کے بعد میری کوشش یہی ہوگی کہ میں آئمہ اطہار کے حوالے سے کسی نہ کسی کتاب کا مطالعہ کروں۔ پھر بھی جو بھی میرے سننے والے ہیں وہ اگر چاہتے ہیں کہ کسی خاص کتب کا مطالعہ کیا جائے اور وہ آڈیو سننا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور مطلع کیجیے گا۔ اس کے علاوہ کہ اگر آپ نئے ہیں میرے اس چینل پر تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجیے گا تاکہ آپ راہ صراط مستقیم کا حصہ بن سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔